السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قربانی کے مسائل کا سلسلہ جاری ہے۔ مختصر وقت میں قیمتی مسائل وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ ان مسائل میں ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت سی مرتبہ بڑے جانور میں 7 افراد شریک ہوتے ہیں۔ اب جب بڑے جانور کو ذبح کریں گے تو ان 7 افراد میں سے ہر ایک فرد کا نام لینا لوگ ضروری سمجھتے ہیں ذبح کے وقت۔ تو اس سلسلے میں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ بڑے جانور میں جو 7 حصے دار ہیں وہ اگر متعین ہو چکے ہیں تو ذبح کے وقت ہر ایک کا نام لینا ضروری نہیں ہے۔ اس وقت مطلقاً جانور کو ذبح کر لیں گے تو سب کی طرف سے قربانی درست ہو جائے گی، ہر ایک کا نام لینا ضروری نہیں ہے۔ دوسرا اہم اور ضروری مسئلہ یہ ہے کہ بڑے جانور میں جیسے لوگ قربانی کا حصہ لیتے ہیں، ایسے عقیقے کا بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ اگر کسی نے حصہ لینے کی منت مانی ہے تو وہ منت کا بھی اور نظر کا بھی حصہ لے سکتا ہے، لیکن عقیقے کا اگر حصہ لیا ہے یا قربانی کا حصہ لیا ہے تو اس کا گوشت تو خود بھی کھا سکتا ہے، مالداروں میں بھی تقسیم کر سکتا ہے، غریبوں میں بھی تقسیم کر سکتا ہے، لیکن منت کا حصہ اگر لیا ہے تو اس کا سارا گوشت الگ کر کے فقیروں میں، غریبوں میں، مستحقین میں ان کو تقسیم کرنا پڑے گا۔ نہ وہ خود کھا سکتا ہے اس میں سے اور نہ کسی مالدار کو دے سکتا ہے۔ تیسرا مسئلہ، بہت سی مرتبہ جب قربانی کے لیے جانور کو خریدتے ہیں تو قربانی کرنے سے پہلے ان جانوروں میں کچھ عیوب پیدا ہو جاتے ہیں، عیب پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہوتا، جبکہ اس عیب کی وجہ سے اس جانور کی منفعت میں اور اس کی جمال اور خوبصورتی میں فرق آ جائے تو ان عیوب کی وجہ سے ان جانوروں کی قربانی درست نہیں ہوتی۔ ان عیوب میں سے چند عیوب یہ ہے، مثلاً قربانی کے لیے جانور کو خریدنے کے بعد دیکھا گیا کہ اس جانور کا سینگ ٹوٹ گیا ہے اور سینگ کا اتنا حصہ نکل گیا ہے کہ دماغ کا گودا تک نظر آ رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ سینگ کا آدھا حصہ ٹوٹا ہے یا جڑ سے نکلا ہے لیکن گودا نظر نہیں آ رہا تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ اسی طرح ایسا جانور خریدا کہ اس کو پیدائشی سینگ ہی نہیں ہے تو بھی اس جانور کی قربانی درست ہے۔ دوسرا عیب ہے کہ جانور کا تھوڑا سا کان کٹ چکا ہے تو دیکھا جائے گا کہ اگر 1/3 سے زیادہ کان کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، اگر اس سے کم ہے تو اس جانور کی قربانی درست ہو جائے گی، لیکن جس جانور کے پیدائشی طور پر کان ہی نہیں ہے تو ایسے جانور کی قربانی بالکل درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح اس جانور کے آنکھ کے اندر عیب پیدا ہو گیا اور آنکھ متاثر ہو گئی تو دیکھا جائے گا کہ آنکھ کی جو بینائی ہے اگر اکثر چلی گئی یا بالکل چلی گئی تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ بہت سی مرتبہ جانور کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں یا ہوتے ہی نہیں ہیں تو دیکھا جائے گا کہ وہ جانور چارہ بآسانی چر سکتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ چند دانتوں کے رہنے سے چارہ بھی چر لیتا ہے تو اس جانور کی قربانی درست ہے، لیکن اگر دشواری ہے یا چارہ بالکل نہیں کھا سکتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اور بھی چند عیوب ہیں، انشاءاللہ ان کا تذکرہ آئندہ کل کے پروگرام میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو اچھی طرح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔